سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، اے غوث اعظم، اے عبد القادر جیلانی، میں آپ کا مرید ہوں، میں آپ کا عقیدت مند ہوں۔ میں نے رات میں خواب میں اپنے باپ کو دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ میرا باپ دوزخ کی آگ میں جل رہا ہے۔ میں نے اپنے باپ کو بہت تکلیف میں دیکھا ہے۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تمہارے باپ میرے مدرسے میں آیا کرتے تھے؟ کیا میرے مجلسوں میں وہ آیا کرتے تھے؟ میرے وعظ و نصیحت میں وہ بیٹھا کرتے تھے؟ میرے وعظ و نصیحت کو وہ سنا کرتے تھے؟ تو شخص نے کہا، حضور کبھی کبھی آتا تھا۔ اس شخص کا اتنا کہنا تھا تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مصلی بچھا لیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، اے رب کریم، اے رب کریم، اے رب کریم، تیرا وعدہ ہے جو اللہ والوں کے ذکر میں بیٹھتا ہے، جو اللہ والوں کے محفلوں میں بیٹھتا ہے، تو اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، تو اس کو جنت میں رکھے گا۔ اے رب کریم، آئیں میں آپ کو ایک دلیل بھی سناتا چلوں تاکہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کی تصدیق ہو جائے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ بات ثابت ہو جائے۔ تو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ذکر کرنے والے لوگوں کے مجلس میں خالص بیٹھ جائے تو اللہ رب العزت اسے بھی سعادت عطا فرما دیتا ہے۔ اگر بدبخت ہو، گناہ گار ہو تو اللہ رب العزت اسے نیک بنا دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف عطا فرما دیتا ہے۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا کی اس حدیث کا حوالہ دینے لگے کہ اے رب کریم، وہ میرے محفلوں میں آیا کرتا تھا، وہ میرے وعظ و نصیحت کو سنا کرتا تھا، اے رب کریم اپنے فضل سے اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دے۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی۔ اس کے بعد وہ شخص اپنے گھر کو چلا گیا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں گھر میں جا کے رات کو سویا تو میں نے خواب میں اپنے باپ کو دیکھا، اور خواب میں میرے والد مجھے کہنے لگے کہ بیٹا غوث اعظم عبد القادر کی بارگاہ میں جاتے رہنا اور میرے لیے وہاں دعائیں کراتے رہنا، اور جو ان کے مجلس میں جاتا ہے اللہ رب العزت ان سے بہت راضی ہو جاتا ہے۔ تو اے میرے بیٹے، تو غوث اعظم عبد القادر کی بارگاہ میں جاتے رہنا اور میرے لیے دعائیں کراتے رہنا۔ تو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کو رب کریم کو منانے کا طریقہ آتا ہے، ان کو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا طریقہ ان کو آتا ہے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ بندوں کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف پیدا کر دیتے ہیں، اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت بندوں کے دل میں پیدا کر دیتے ہیں۔ آپ ولی کے کمالات کو، ولی کے کرامات کو اور اللہ کے ولی بندوں کو کیا عطا کر سکتے ہیں، میں آپ کو آسان طریقے سے سمجھا دوں تاکہ کوئی بدبخت یا کوئی اللہ کے ولی کا گستاخ آپ کو گمراہ نہ کرے، اور جو عقیدت اور جو محبت اللہ کے نیک ولی کی ہمارے دل میں ہے اس میں کمی پیدا نہ کرے۔ اللہ رب العزت نے جب شیطان سے کہا کہ تو نکل جا، تو لعنتی ہے، تو شیطان نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے مہلت چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جاؤ تجھے میں نے مہلت دیا۔ تو اللہ رب العزت نے شیطان کو کتنی مہلت دی؟ الی یوم الدین۔ تو قیامت تک اللہ رب العزت نے شیطان کو مہلت دی ہے۔ شیطان نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کچھ اختیار کا بھی مطالبہ کیا، اللہ رب العزت نے شیطان کو وہ اختیار بھی عطا فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس طرح انسان کے دل میں خون دوڑتا ہے اسی طرح شیطانی وسوسے بھی انسان کے اندر دوڑتا ہے۔
شیطان کی قوت کا اور اس کے اختیار کا یہ حال ہے، الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان ہر انسان کے ساتھ دل کے طرح چپکا ہوتا ہے، دل کے طرح اٹیچ ہوتا ہے، ملا ہوا ہوتا ہے۔ جس طرح انسان کا دل انسان سے جدا نہیں ہو سکتا، اسی طرح شیطان بھی انسان سے جدا نہیں ہو سکتا، اتنی اس کی قوت ہے۔ شیطان ہر آدمی کی ناک پر بیٹھ کر رات گزارتا ہے۔ شیطان کی رات انسانوں کے ناک پر بیٹھ کر گزرتی ہے۔ تو صحابہ رسول نے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شیطان رات کو کیوں ناک پر بیٹھتا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی لیے کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ جب رات گزرنے لگے گی اور رات کے حصے میں وہ انتقال ہو جائے، اس کا وصال ہو جائے، تو میں اس کو گمراہ کر کے ماروں گا، میں اس کو کافر اور مشرک بنا کے ماروں گا، میں اس کو اللہ تعالیٰ کا گستاخ بنا کے ماروں گا۔ شیطان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کر رہا ہے، یا نیکی کی دعوت دے رہا ہے، یا نیک کام کرنا چاہتا ہے، تو شیطان اس بندے کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ نیک کام نہ کرے۔ ہم لوگوں کے معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ مل جائیں گے آپ کو کہ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نماز میں نہیں آئے، آپ ذکر و اذکار میں نہیں آئے، آپ محفل میں نہیں آئے، تو عرض کریں گے کہ میں محفل کے لیے تو آ رہا تھا، میں گھر سے نماز کے لیے نکلا تھا، لیکن شیطان نے مجھے گمراہ کیا، شیطان نے مجھ کو بھٹکا دیا۔ شیطان کے زندگی کا یہ حال ہے کہ اب تک اس کو موت بھی نہیں آئی۔ اس کے اختیار کا یہ حال ہے، وہ جہاں چاہتا ہے بآسانی سے پہنچ جاتا ہے، اس کو کوئی دشواری نہیں ہوتی ہے، وہ جو چاہتا ہے آسانی سے کر لیتا ہے۔ وہ انسانوں کے دلوں تک رسائی رکھتا ہے، انسانوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کر دیتا ہے، انسان کے دلوں میں خرابیاں پیدا کر دیتا ہے، انسان کے دلوں میں گناہ کے خیالات پیدا کر دیتا ہے۔ اب ذرا لوگوں کے عقیدوں کا حساب لگائیے اور دیکھیے کہ لوگوں کا عقیدہ کیسا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دشمنوں کی ساری طاقتوں کو قبول کرتے ہیں، شیطان کی ساری اختیارات کو قبول کرتے ہیں کہ شیطان جہاں چاہے جا سکتا ہے، شیطان جو چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن وہ اللہ رب العزت کے نیک ولی کے اختیارات کو قبول نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ کے نیک ولی کے تصرف کا انکار کرتے ہیں۔ وہ لوگ دشمنوں کی ہر ایک طاقت کو قبول کرتے ہیں۔ شیطان ہر جگہ موجود ہے، اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگائے گا۔ اور اگر آپ کہہ دیں کہ نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں، اور اگر آپ کہیں کہ حضور کی روحانیت ہر جگہ موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ بات سن کر کچھ لوگوں کے گھروں میں کوہرام مچ جاتا ہے، اور لوگوں کے اندر یہ بات سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ شیطان کی ہر ایک طاقت کو تو قبول کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طاقت و قوت کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو ان لوگوں سے بچائے، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے طفیل سے ہم سبوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت عطا فرمائے۔ حقیقتاً وہ ایسے بدبخت لوگ ہوتے ہیں جو شیطان کی قوت کو تو قبول کرتے ہیں، شیطان کے طاقت کو قبول کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نیک ولیوں کے ہر ایک طاقت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے نیک ولیوں کے ہر ایک صفت کا انکار کرتے ہیں۔ تو شیطان کو اللہ رب العزت نے قیامت تک مہلت دی ہے کہ وہ جس کو چاہے گمراہ کرے، وہ جس کو چاہے فاسق و فاجر کر دے۔
اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب اختیارات دیے ہیں کہ وہ راستوں میں بیٹھے گا، دلوں میں چپٹ جائے گا، دلوں میں چپک جائے گا، دلوں میں گندے گندے وسوسے پیدا کرے گا۔ وہ انسان کی روح جسم سے نکلنے تک اس کے ناک پر بیٹھ کر انتظار کرے گا کہ میں اس کو فاسق کر دوں، میں اس کو فاجر کر دوں، میں اس کو کافر و مشرک کر دوں، میں اس کو مرتد کر دوں۔ تو شیطان کی یہی کوشش رہتی ہے کہ بندوں کو جنت میں داخل نہ ہونے دیا جائے، بلکہ اسے اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جایا جائے۔ کبھی کبھی وہ اپنی کوشش میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے نیک بندے ہوں گے اس پر تیرے وسوسوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ آج بھی آپ کو اللہ کے ولی ایسے مل جائیں گے جن کی دعاؤں میں یہ تاثیر ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی شخص کے لیے وہ دعائیں کر دیں تو ان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے شیطان کی التجا کو قبول فرمایا۔ شیطان نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں تیرے بندے کو گمراہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے مہلت دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت عطا کیا۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں قیامت تک اپنے ولیوں کو دنیا میں بھیجتے رہوں گا۔ قیامت تک اللہ کے نیک ولی دنیا میں آتے رہیں گے، اپنی فکر سے، اپنی سوچ سے، اپنی سیرت سے، اپنے درد سے، اپنے پیغام سے، اپنے جد و جہد سے شیطان جتنی چاہے گمراہی پھیلائے، اللہ رب العزت اجمیر میں ایک ولی بھیجے گا جو لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا کرے گا۔ یہ بات سچ ہے کہ ہندوستان میں اگر مسلمان موجود ہے تو یہ بھی خواجہ غریب نواز علی رحمت الرضوان کے فضل سے ہندوستان میں مسلمان موجود ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بہت سارے لوگوں کو مذہب اسلام میں داخل فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت قیامت تک ایسے لوگوں کو بھیجتے رہے گا جن کی برکت سے لاکھوں لوگ مسلمان ہو جائیں گے، لاکھوں لوگ مذہب اسلام کو قبول کر لیں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اگر اپنے دشمنوں کو اتنی اجازت دی ہے تو میں نے اپنے دوستوں پر بھی بہت ساری رحمتیں نازل فرمائی ہے، اپنے دوستوں کو بھی بہت سارے اختیارات سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت کے نیک بندے، اللہ رب العزت کے ولی، اللہ رب العزت کے محبوب، ان کی گفتگو، ان لوگوں کا انداز اتنا بلند و بالا ہوتا ہے کہ ان کے پاس اٹھنے والے، ان کے پاس بیٹھنے والے، واعظ و نصیحت سننے والے، انہیں ان کی باتوں سے خوشبو آتی ہے۔ جب ان کے چاہنے والے، جب ان کے مریدین، جب ان سے محبت کرنے والے اللہ کے ولی کے محفل میں بیٹھتے ہیں اور جب وہ لوگ واعظ و نصیحت کرتے ہیں تو ان کے چہرے کو دیکھ کر خدا آ جاتا ہے، ان کے گفتگو کو سن کے خوف خدا دل میں پیدا ہو جاتا ہے، ان کے خطاب کو سن کے توبہ کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ کا مقبول بندہ بننے کا دل کرتا ہے۔ اور آپ میں سے جن لوگوں نے سرکار تاج و شریعہ علیہ رحمت الرضوان کو دیکھا ہوگا تو ان کی گفتگو، ان کے چہرے کو دیکھ کر یہ دل کرتا تھا کہ اپنے شیخ کے پاس بیٹھ کر میری رات کٹ جائے اور صبح ہو جائے اور میں یہاں بیٹھا رہوں، میرے شیخ مجھے واعظ و نصیحت کرتے ہی رہیں۔ یہ شان اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی ہوتی ہے۔ جو انسان اللہ رب العزت کو راضی کرتا ہے تو اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی نیک ولی کے محفل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے، ایک ایسی روشنی پیدا ہوتی ہے کہ اس روشنی کے برکت سے اللہ رب العزت شیطان کے وسوسوں کو ختم کر دیتا ہے، شیطان کو دور بھگا دیتا ہے۔ شیطان اللہ رب العزت کے نیک ولی کے محفل میں نہیں آتا ہے۔ شیطان کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ولی کی ایک بات شیطان کے ان تمام وسوسوں پر بھاری نظر آتی ہے۔
اگر شیطان کے پاس طاقت ہے تو اللہ رب العزت کے نیک ولی کے پاس بھی بہت طاقت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے ولی کو بھی بہت سارے طاقتوں سے نوازا ہے، بہت سارے انعامات سے بھی نوازا ہے۔ تو اس بات کو اپنے ذہن پہ محفوظ کر لیں کہ اللہ رب العزت کے نیک ولی کا وجود، یعنی اولیاء اللہ کا وجود ہر زمانے میں رہا، ہر زمانے میں موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر شعبے میں کمزوری آئی ہے تو یہاں بھی کچھ کمی آئی ہے، لیکن اللہ کے ولیوں میں کوئی کمی نہیں آئی، اور نہ ہی اللہ کے ولی کبھی روئے زمین سے ختم ہوں گے، وہ روئے زمین پر رہیں گے۔ اللہ کے ولی ابھی بھی موجود ہیں، ہر گلی میں مل جائیں گے آپ کو، ہر شہر میں مل جائیں گے، ہر علاقے میں مل جائیں گے، لیکن ہماری نظر اب ایسی نہیں رہی کہ ہم ان کو پہچان سکیں، ہم ان کو جان سکیں کہ اللہ کے ولی ہیں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ ہم نے دنیا سے دل لگا لیا۔ جب ہم دنیا سے دل لگا لیتے ہیں تو ہمیں دین کی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، دین کی معلومات ہمارے ذہن پہ محفوظ نہیں رہتے، اور یہ بھی شیطان کا وار ہے کہ شیطان کبھی ہمیں اللہ والے کے قریب جانے نہیں دیتا ہے۔ اگر شیطان کو خبر ہو جائے کہ ہم کسی اللہ کے ولی کے پاس جا رہے ہیں تو ہزاروں پریشانیاں، طرح طرح کی وسوسے ہمارے دل میں پیدا کر دیتا ہے اور ہمیں روکنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر یہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں چل گیا تو میں نے جتنی کوششیں اس پر کی ہے، میں جتنی محنتیں اس پر کی ہے، تمام محنتیں میری ضائع ہو جائے گی، اور اللہ کے ولی اسے پاک و صاف کر دیں گے، اللہ کے ولی اسے نیک بنا دیں گے۔ تو یاد رکھیں، نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت کے جو اولیاء اللہ ہیں، وہ سب اللہ کے ولی نے ہر زمانے میں ڈٹ کر شیطانی قوتوں سے مقابلہ کیا ہے، شیطان کے وسوسے سے لوگوں کو چھٹکارا دلایا ہے، شیطان کے گندے وسوسے سے نکال کر اللہ رب العزت کا نیک بندہ بنا دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد آپ دیکھ لیں، بہت سارے ایسے اللہ کے ولی دنیا میں آئے جو لاکھوں لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گئے، لاکھوں لوگوں کو مذہب اسلام کی دعوت دے کر مسلمان بنا دیا، عاشق رسول بنا دیا۔ امام جعفر صادق سے لے کر امام اعظم ابو حنیفہ تک، امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر امام شافعی، امام احمد بن حنبل تک، پھر حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت سر سقطی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالی عنہ، اور تمام ولیوں کے سردار سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ محبوب سبحانی۔ آپ کبھی ان لوگوں کی فکر کو سمجھیں، ان لوگوں کے مزاج کو سمجھیں، ان لوگوں کی زندگی کی سیرت کو سمجھیں۔ ان لوگوں کی باتیں ایسی ہوا کرتی تھی کہ ایک ایک جملے سے دل میں انقلاب پیدا ہو جایا کرتا تھا، ان کی بات سن کر لوگوں کے نظریہ بدل جایا کرتے تھے، افکار اور نظریات میں تبدیلی آ جایا کرتی تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے 11ویں کو اصل بنا لیا ہے، اور یہ بھی مخالفوں کی سازش ہے۔ جو لوگ اللہ کے ولی کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کے ولی کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ اس طرح کے باتیں معاشرے میں پیدا کر دیتے ہیں، لوگوں کو بہکانے کے لیے طرح طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ بزرگوں کی تاریخ کو تو یاد کرتے ہیں، لیکن بزرگوں کے کلمات کو لوگوں تک نہیں پہنچاتے ہیں، بزرگوں کے تعلیمات کو لوگوں تک نہیں پہنچاتے ہیں۔ 11ویں شریف یہ ایک مستحب فعل ہے، کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، یعنی 11ویں شریف آپ منائیں تو ثواب ہے، نہ منائیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، یہ مستحب چیز ہے، یعنی بہتر چیز ہے، اچھی چیز ہے۔ کتنے ایسے گھر ہیں جن میں 11ویں شریف کی فاتحہ نہیں ہوتی؟ کیا کسی نے فتاویٰ دیا کہ وہ لوگ کافر ہو گئے معاذ اللہ؟ اور مستحب فعل کے لیے کسی سے سوال کرنا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، یہ منع ہے۔ اعلیٰ حضرت علی رحمۃ رضوان نے لکھا ہے کہ کسی کو عمرے میں جانا ہو اور دل تڑپ رہا ہو، پھر بھی اس کے لیے سوال کرنا منع ہے۔ کسی کو کہہ نہیں سکتا کہ مجھے عمرے کو جانا ہے،
حالانکہ اعلیٰ حضرت علی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روز انور کی حاضری اگر کسی نے ایک دفعہ بھی نہ دی، اعلیٰ حضرت علی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کے روز انور پر حاضری دینا امت کے لیے واجب ہے، امت کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روز انور پر جائے اور وہاں حاضری دے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم 11ویں شریف کے لیے کسی کے ساتھ بحث نہ کریں، کسی کے ساتھ حجت نہ کریں۔ ہاں، جن کی محبت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتی ہے، ان لوگوں کی عقیدت مضبوط ہوتے ہیں تو ضرور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ 11ویں شریف کرتے ہیں، نیاز بناتے ہیں، لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ کسی کے ساتھ زبردستی نہ کریں۔ 11ویں یہ ایصال ثواب کی ایک قسم ہے، کل شریف بھی ایصال ثواب ہے، 10واں 20واں 40واں یہ بھی ایصال ثواب ہے۔ یہ تمام چیزیں مستحب ہے، اس کے لیے جو تعین کیا جاتا ہے، وقت کو فکس کیا جاتا ہے، لوگوں کی سہولت کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی انکار کر دے تو وہ کافر نہیں ہوگا، وہ مذہب اسلام سے خارج نہیں ہوگا، کیونکہ مستحب چیز کا انکار کرنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا۔ تو 11ویں شریف یہ ایصال ثواب ہے، ہمیں بھی ضروری ہے کہ 11ویں شریف میں لنگر تقسیم کریں، اپنے گھر میں نیاز بنائیں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل اپنے گھر میں سجائیں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات کو عام کریں، ان کے پیغامات کو عام کریں۔ انہوں نے جو وعظ و نصیحت دنیا والوں کو کی ہے، ہم ان کو بتائیں کہ ان کے زندگی کا طریقہ کیا تھا، ان لوگوں کی زندگی کا معمولات کیا تھا، اللہ کے نیک ولیوں کی زندگی کیسی ہوا کرتی تھی، اللہ کے نیک ولی رب کو راضی کیسے کیا کرتے تھے۔ ہم لوگوں نے بزرگان دین کی سیرت کو چھوڑ دیا ہے، ان کے تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، ان کے وعظ و نصیحت کو بھول کر ہم لوگوں نے ان کے نام اور ان کے تاریخ کو یاد کر لیا ہے، بلکہ یہ درست نہیں ہے۔ ہماری عقیدت، ہماری محبت اس بات کی دلیل ہونی چاہیے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، یعنی ان کے وعظ و نصیحت پر عمل کرتے ہیں۔ انہوں نے جس طرح ہمیں زندگی جینے کا طریقہ بتایا ہے، سلیقہ بتایا ہے، ہم اسی طرح جیتے ہیں، اسی طرح عمل کرتے ہیں، اور یہی اصل محبت کی دلیل ہے کہ ہم بزرگان دین کے سیرت پر عمل کریں، بزرگان دین کے پیغامات پر عمل کریں، ان کے وعظ و نصیحت کو خود بھی سمجھیں اور دوسروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام ولیوں کا سردار بنایا۔ روئے زمین پر جتنے بھی ولی اللہ اپنے قبر میں جلوہ فرما ہیں، تمام ولیوں کے سردار کا نام سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور تمام اللہ کے ولی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سردار تسلیم کرتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان تھی کہ آپ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے، اور ادھر دعا ختم نہیں ہوتی تھی کہ آپ کی دعائیں قبول ہو جاتی تھی، اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا تھا۔ ان کی شان تو یہ ہے کہ لوگ ان کی شان میں خطاب کرتے رہتے ہیں، بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی شان مکمل نہیں ہوتی ہے، پھر بھی ان کی شان ختم نہیں ہوتی۔